بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عرفان مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل میڈیا۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے ایف آئی اے کی ایک رجسٹرڈ کردہ ایف آئی آر جس کا نمبر تھا 527/2025، اس کے متعلق آپ کو بتایا تھا، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں بار بار میسج بھی کیے اور کالز بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ اس کی تفصیل جو ہے اس کیس کی وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے جائیے گا کہ یہ سلسلہ جو ہے کہاں تک چل پڑا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہزاروں لوگ ہیں جو متاثر ہو رہے ہیں ہم ان کے بارے میں ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں اس ایف آئی آر کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس ایف آئی آر کا جو متن تھا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ مذکورہ بالا افراد نے ملی بھگت کر کے اسلام آباد کے DRA برانچ آفس اور ADC دفتر سے جاری کردہ جعلی لائسنس جمع کروائے۔ ان جعلی لائسنس کی بنیاد پر انہوں نے FTO آفس اسلام آباد کے افسران اور اہلکاروں سے ملی بھگت کر کے غیر قانونی طور پر مالی فوائد حاصل کیے اور اپنے سرکاری عہدوں کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے اسٹامپ پیپر جاری کروائے۔ انہوں نے اسٹامپ پیپر، فیس، کورٹ فیس اور غیر ملکی بلوں کی رقم وفاقی خزانے میں جمع نہیں کروائی، جس کے نتیجے میں 2638 جعلی TRO 32 چالان فارم جاری کر دیے گئے۔ وفاقی خزانے کو 2000 ارب روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ وفاقی خزانے کو ہونے والی اصل نقصان کا تخمینہ FTO آفس اسلام آباد کے گزشتہ 10 سالوں کے فرانزک آڈٹ کے بعد لگایا جائے گا۔ ان حقائق کی روشنی میں مقدمہ درج کیا گیا ہے اور مجاز اتھارٹی نے ان 71 ملزمان کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ناظرین، یہ تو وہ ایف آئی آر کا متن تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا۔ پچھلی ویڈیو کے اندر بھی ہم نے یہی رکھا، لیکن اب یہ جو معاملہ ہے یہ طول پکڑتا جا رہا ہے اور روز بروز جو معاملات ہیں وہ بگڑتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اسی سلسلے میں آج جو مزید اس کی اپڈیٹس ہیں میں پہلے اس کو پڑھنا چاہوں گا کہ روزنامہ جنگ کے 9 دسمبر کی خبر کے مطابق وفاقی دارالحکومت میں اسٹامپ پیپرز کی قلت کے باعث قانونی معاملات التوا کا شکار ہیں۔ یہ مسئلہ فیڈرل ٹریجری آفس میں کرپشن سکینڈل کے بعد دفتر کے سیل ہونے سے پیدا ہوا، جس میں ملوث ملزمان زیر تفتیش ہیں۔ اسٹامپ پیپر کی عدم دستیابی کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے اور قومی خزانے میں ڈیوٹی کی جمع آوری میں بھی لوگ جو ہے وہ پرابلم ہے۔ عوام نے وزارت خزانہ سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر اس معاملے کا نوٹس لیا جائے اور ای اسٹامپ کے اجرا کو یقینی بنایا جائے تاکہ مستقبل میں کرپشن کو روکا جا سکے اور عوام کو درپیش مسائل کا حل مستقل بنیادوں پہ نکالا جا سکے۔ ناظرین، یہ وہ خبر تھی جو جنگ میں آج کی ڈیٹ یعنی 9 دسمبر کو شائع کی گئی۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی میں نے ان کے آفس کے باہر بہت سارے لوگوں کا ایک وہاں پہ احتجاج تھا کہ جو لوگ یہ اسٹامپ پیپر کا کام کرتے ہیں ان کا یہ تقاضا تھا کہ جن لوگوں کے اوپر ایف آئی آر ہونی تھی ان پہ اب عدالتی کارروائی سٹارٹ ہو چکی ہے اور ان کو جو سزا ملنی ہے وہ تو ایک لانگ ٹرم ہے، ایک عدالتی نظام ہے، لیکن جو لوگ اس کاروبار سے منسلک ہیں ان کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے۔ تو وہ لوگ اس سے احتجاج میں تھے اور ادارے کے سامنے احتجاج کر رہے تھے کہ ہمارے جو معاملات ہیں زندگی کے، جو گھریلو معاملات ہیں، وہ سارے اسی بزنس کے ساتھ چلتے ہیں، اور ان کی یہی وہاں پہ گزارش تھی کہ نیا جو ہے عملہ وہ تعینات کیا جائے اور یہ وار بیسس پہ کیا جائے، کیونکہ یہ آلریڈی کافی دن ہو چکے ہیں اس معاملے کو۔ جب سے ایف آئی آر ہوئی ہے تب سے آفس سیل کر دیا گیا ہے اور وہاں پہ جو اسٹامپ پیپر کا اجرا تھا وہ بند کر دیا گیا ہے۔ ہماری بھی وزارت خزانہ سے درخواست ہے کہ جلد سے جلد جو ہے وہ نیا عملہ اپوائنٹ کیا جائے تاکہ جن لوگوں کے مسائل ہیں، جو لوگ یہ بزنس کر رہے ہیں، ان کے بزنس کو دوبارہ سٹارٹ کیا جا سکے۔ وہ لوگ جو معاشی طور پہ ٹوٹل اسی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، جن کا ٹوٹل کاروبار اسی پہ ہے، اسٹامپ پیپر پہ، یہ سب کو معلوم ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا کاروبار نہیں ہے۔ ہر اسٹامپ پیپر والا جو بیٹھا ہوا ہے وہ بہت نامنل سے پیسے کے عوض جو ہے اسٹامپ پیپر ایشو کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہماری اداروں سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو جلد از جلد اسٹامپ پیپر کے سسٹم کو جو ہے جاری کیا جائے اور نیا جو عملہ ہے اس کی اپائنٹمنٹ کی جائے اور اس کو وار بیسس پہ اس مسئلے کو حل کیا جائے تاکہ وہ لوگ جو دیہڑی دار ہیں، جو روزمرہ یہاں سے کما کے اپنا گزارا کرتے ہیں، ان کا روزمرہ کا زندگی کا سلسلہ شروع ہو سکے۔ اسٹامپ پیپر کا جو ایشوز بن گئے ہیں ان کے متعلق جو بھی اپڈیٹس ہوں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور کوشش کریں گے
جو لوگ اس سے متاثرہ ہوئے ہیں ان کو بھی پردہ اسکرین پہ لایا جائے، اور جن کے اوپر الزامات ہیں وہ لوگ جو ہیں اپنے دفاع کے لیے اپنا اوپینین دیں کہ کایا وہ غلط تھے یا ادارے کی غلطی تھی۔ جہاں پہ ادارہ غلط ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے، اور جہاں پہ وہ لوگ جنہوں نے اسٹیمپ پیپر ایشو کروائے تھے اور فیسز نہیں جمع کروائی تھی وہ کیونکہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹلی اس میں نامینیٹڈ ہے، اس میں مجھے معلوم ہے کہ جب ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو جب تک وہ اپنی بیل نہیں کروائیں گے تب تک وہ اس میں شامل تفتیش نہیں ہوں گے، اور ہماری ان لوگوں سے جن کے اوپر جعلی ایف آئی آر ہو چکی ہیں وہ لوگ جلد سے جلد اپنی بیل کروائیں اور اس میں شامل تفتیش ہوں اور اپنے بیان ریکارڈ کروائیں، تاکہ ادارے میں بیٹھے ہوئے جو کالی بھیڑیں ہیں ان کو ایکسپوز کیا جائے اور ان کو ایسی سزا دی جائے تاکہ دوبارہ اس طرح کی کوئی حرکت اتنے بڑے ڈپارٹمنٹ میں بیٹھ کے نہ کرے۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عرفان مجید کو اجازت دیں، نیکسٹ ٹائم جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گے، تو ہم یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔